الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم اے نوح کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 59 تا 64 ہے۔ اللہ تعالی شان میں پیچھے اہل جنت کا تذکار فرماتے ہوئے ان کا وہاں پہنچنا اور ان کی گفتگو میں
اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے سچے پیغمبروں کی سچی بات کو ہم نے مانا تو یہاں آج جنت میں پہنچے۔ اب ان سچے رسولوں اور ان کی اقوام میں سے نہ ماننے والوں میں 5 قوموں کا ذکر آ رہا ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر اور رسول تشریف لائے، لیکن انہوں نے سچ کو جھٹلایا، ٹھکرایا، انکار کیا۔ دنیا اور آخرت ان کی دونوں خراب ہوئے اور برباد ہو کر رہ گئے۔ ان اقوام میں سب سے پہلے ذکر ہے اس رکوع میں قوم نوح علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ انسانوں پر ایمانداری کا رہا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور نوح علیہ السلام کی پیدائش میں کم از کم 1000 سالوں کا فاصلہ ہے یا اس سے زیادہ۔ ہوا یوں کہ قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا ذکر سورہ نوح علیہ السلام میں بھی آیا۔ 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یعوس اور نصر۔ ان کی وفات ہوئی۔ قوم نے کہا، لوگ کہنے لگے یہ اللہ کے بڑے ہی نیک بندے اور عبادت گزار تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوتا تھا، تو کیوں نہ ان کی یادگار کے طور پر ان کی تصویریں بنا لی ہے۔ تصویر بنائی تو اگلی سٹیج پر شیطان میں لے آیا، تصویر تو مٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تم کو پکا کام کرو۔ انہوں نے مورتیاں بنا لی اور زمانے کے امتداد اور گزرنے کے ساتھ شیطان نے ان کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پھر وہ 5 بت ان میں مشہور ہو گئے۔ وہ رب کی عبادت کے بجائے ان کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالی شان نے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت دے کر بھیجا۔ نبی اور رسول میں ایک فرق یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، شریعت اور دین کی بات پھیلانے، سمجھانے، پہنچانے کے لیے۔ لیکن جو نبی کافروں اور مشرکوں کی طرف بھیجے ہیں ان کو نبی بھی وہ ہوتے ہیں، رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے رسول ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے قوم سے کیا خطاب کیا؟ قرآن پاک میں بہت جگہ مذکور ہے۔ یہاں ارشاد ہے، وہ فرمانے لگے یا قوم اعبدوا اللہ، لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ رب ایک ہی ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں۔ انی اخاف، اگر تم نے یہ بات قبول نہ کی تو پھر تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت اور حکومت ہوتی ہے ان میں اکڑ بہت ہوتی، وہ کہنے لگے کہ نوح تو غلط باتیں کرتا ہے، ہم بھی ٹھیک، ہمارا باپ اور دادا بھی جس ڈگر پر جا رہے تھے وہی صحیح تھی، تو گمراہ ہے۔ اپنی گمراہی کو منسوب کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی، میں رسول من رب العالمین ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامات لاتا ہوں تمہارے پاس
تاکہ تمہیں ہدایت ہو، گمراہی سے، برے کاموں سے تم بچو اور نتیجے میں عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا، بھلی بات تلقین کرتا۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور اللہ کا کرم دیکھو کہ انسانوں ہی میں سے بعضوں کو اس نے نبی اور رسول بنایا تاکہ ہم جنس ہونے کے ناطے لوگ ان کی بات آسانی سے مان لیں۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ وَلْتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر رب کی نافرمانی سے، کفر اور شرک سے بچو گے، برے کام نہیں کرو گے، پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، یہ جہان بھی اور اگلا بھی، دونوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَكَذَّبُوهُ، ان کی بدبختی، انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی باتوں کو، جو در حقیقت اللہ کی باتوں کو ٹھکرانا تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی بات کوئی نہیں کرتے تھے، رب کے پیغامات ان تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں حکم دیا کشتی بنانے کا، لیکن یہ 2-4 سال کی بات نہیں، 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے، کئی نسلیں ان کی کفر در کفر پیدا ہوئی، صرف چند آدمی 70-80 لکھے ہیں ٹوٹل، پوری قوم میں مسلمان ہوئے۔ وہ نوح علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ نے ان کو طوفان سے بچایا، اور انہوں نے جو آخر میں بد دعا فرمائی تھی قوم کے کافروں کے لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا بیج بوٹا ختم کر دے، ان کی جڑ مار دے، کوئی ایک کافر نہ بچے۔ اتنا زمانہ سمجھا کر لیکن ان کی عقل میں بات نہیں آئی، تو آخر میں طوفان نوح آیا، پانی۔ اور جب آپ بیڑا بنا رہے تھے کشتی، تو وہ تمسخر کر مذاق اڑاتے، پینے کو پانی ملتا نہیں، وہ کا اتنا بڑا بیڑا، پتہ نہیں کہ دریا میں چلے گا، پانی کہاں سے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو، آسمان کو حکم دیا، اوپر سے موسلادھار مسلسل بارشیں، اور نیچے سے زمین نے اپنے سوتے کھول دیے اور اوپر نیچے کا پانی ملنے لگا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے لکھے ہیں، سام، حام، یافس اور کنعان۔ 3 مسلمان تھے، ایک کافر تھا، تینوں تو سوار ہوئے کشتی میں۔ اس کو بھی دعوت دی نوح علیہ السلام نے، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے اور کشتی کے اندر آ جا، بچنا ہے۔ کہنے لگا باپ تیری عقل ٹھیک نہیں، یہ جو میلوں اونچے پہاڑ ہیں، یہ کس لیے؟ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں سلام کا امکان ہی نہیں۔ آج بھی ارضیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی آیا تھا، اور پوری دنیا کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ وہی وقت تھا، نوح علیہ السلام کی صرف کشتی والے اور نوح علیہ السلام بچے، اور انہی کی آگے ذریت چلی۔ اور قرآن پاک کی باری آیات میں یہ صراحت بھی ہے کہ ان کے جو 3 بیٹے تھے، ان سے 3 نسلیں اور پوری دنیا کے انسانوں کی اولاد ہے، سام کی ہیں یا حام یا یافس۔ کنعان جب پانی بڑا ہوتے کھانے لگا اور سب کچھ ڈوب گیا، تو نوح علیہ السلام کے دل میں ترحم ہوا، انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا تو اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا تیرا تعلق نہیں، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، لہذا تیرے گھر سے ان لوگوں سے ہم نے اس کو خارج کیا، اور یہ بھی ان کے ساتھ ڈوب کر رہا۔ اور ایک کافر بھی اللہ پاک خود بتا رہے ہیں میں نے باقی نہیں چھوڑا۔
صرف مسلمان بچے، اور پھر آخر میں دوسری پہاڑ کی چوٹی پر اللہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء، اے آسمان تھم جا، اب نہیں برسنا، بس بارش ختم۔ اور زمین کے سوتے جو کھلے ہوئے تھے، زمین کو حکم ہوا یا ارض ابلعی ماءکی، جو پانی تو نے نکالا تھا واپس کھینچ لے اپنے اندر لے۔ لکھا ہے مفسرین نے جتنی بارشیں ہوئی تھی وہ تو پانی زمین کے اوپر نالے دریا اور وہ باقی ہے، چل رہا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا تھا اللہ نے اس کو واپس کر دیا زمین سے، زمین خشک ہوئی اور دوبارہ سے انسان آباد ہوئے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو رب کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے، وہ اسی طرح ڈوبتا ہے۔ یہ اللہ نے کوئی کہانی ارشاد نہیں فرمائی، ایک حقیقت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے غور و فکر کرے، رب کی بات کو کبھی نہ ٹھکرائے، اور رب خود تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس کے پیغمبر آتے ہیں، اللہ کے رسول آ کر پیغامات دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے رسول تھے جن کا ذکر ہوا آگے، اور تسلسل سے چند قوموں کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی مکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی سب پریشانیاں دور، بیماروں کو شفا عطا، سب انسانوں کو ہدایت ایمان عطا، ہمیں ایمان کی تکمیل نصیب فرما، بدن کی تندرستی، نیکی کی توفیق بخش۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔